हाजिर हूँ क्योंकि आज इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुनों को कॉल दी गई थी कि आज उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। 2 बजे का टाइम था और 2 बजे से जनाब मैं अपने एरिया यानी रायविड रोड से निकला हूँ। रायविड रोड से मैं आया हूँ LDA एवेन्यू से गया हूँ ठोकर से मैं आया हूँ जनाब ये जो है खोखर चौक, शादीवाल चौक, एम्पोरियम, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और वहाँ से होते होते अभी मैं पहुँचा हूँ शौक चौक। तकरीबन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजने वाले हैं, बल्कि 3 बज चुके हैं। और इस सारे अरसे के दौरान यानी 1 घंटे के दौरान मुझे हकीकी आज़ादी का ख्वाहिशमंद कोई एक शख्स भी किसी जगह पर नज़र नहीं आया जो इस बात का इजहार कर रहा हो कि जनाब वो इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकल रहा है। किसी भी जगह पर अगर मैं आपको ये पूरा एरिया बताऊँ तो ये बनता है NA 127 के एरिया। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान है खड़ियाल। उनके साथ मुकाबले में है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब अता तारड़ साहब के और बिलावल भुट्टो साहब के तो मुख्तलिफ कैंपेन हमें यहाँ पर नज़र आई है। मुख्तलिफ जगहों पर उनके जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब की किसी भी जगह पर कोई रिप्रेजेंटेशन चाहे हल्की है या ज़्यादा है किसी जगह पर नज़र नहीं आई। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एरिया चूँकि लाहौर का एक सेंट्रल प्लेस है, ये सड़क जो मेन इस वक्त आपको नज़र आती है ये यहाँ से सीधी ग्रीन ब्लॉक की तरफ जा रही है और ये वाली सड़क अगर हम इस तरफ से जाएँ तो ये आगे कोट लखपत की तरफ जाती है। कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर माजी के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जो सीट है वो निकाली थी, लेकिन अब इस मरतबा मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो कॉल है अभी तक उसमें किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस का लेवल ना मुझे किसी जगह पर नज़र आया है और ना ही किसी भी जगह पर कोई ऐसा ज़ोर शोर या कोई एक आध बंदा कोई एक आध आदमी को सर पे झंडा कोई नारा इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि अब जब यहाँ से हम किसी दूसरे हलके में जाएंगे तो सूरत हाल क्या होगी। कम से कम इस वक्त पहला 1 घंटा जो इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी के लिए था या इंतखाबात की कॉल के लिए था, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को बताया था कि जनाब आपने बाहर निकलना है और हकीकी आज़ादी की जो चीज़ करनी है, मुझे कम से कम इस मौके पर इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही। ये जनाब अब मैं आ चुका हूँ फिरोजपुर रोड पे और ये हल्का बनता है NA 128। यहाँ पर इस इलाक़े में पाकिस्तान के जनाब ओन चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून सपोर्ट के साथ। अब इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सलमान अकरम राजा साहब उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का तो पता नहीं पाएगा केड़ा इलेक्शन लड़े या केड़ा इलेक्शन नहीं लड़ा। अब ये वाला जो हल्का है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि माजी के अंदर ये हल्का सरदार अयाज सादिक साहब का हल्का था और अयाज सादिक साहब यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे। अब इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने इस तरीके का अभी तक विजिट किया है, यहाँ पर भी मुझे हकीकी आज़ादी को तलाश करने वाला ना कोई इमरान मिला, ना कोई इमरान ज़्यादा मिला और ना ही हमें इस तरह की कोई उम्मीद नज़र आ रही है अभी तक कि जनाब यहाँ से हमें कुछ और जो है किसी तरह का कोई जलसा जुलूस नज़र आ रहा है। मैं इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा विजिट करके आया हूँ, काफ़ी जगहों पर मैं घूम के आया हूँ। मैं यहाँ से मॉडल टाउन से होके आया हूँ, बिस्किट टाउन से, गार्डन टाउन से, बिछड़ा से और इस सारे एरिया में भी मुझे किसी भी जगह पर जो है वो कोई एक ऐसा इशारा नज़र नहीं आया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं जो 8 फरवरी को पता नहीं कहाँ से निकल कर आएंगे, इस बात का कोई इशारा नहीं है कि जनाब उन्होंने वो कोई वजूद भी रखने हैं। अलबत्ता अगर हम सोशल मीडिया प्रेजेंस देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज की वीडियोज़ मिल रही हैं और इसके साथ साथ कुछ हमें पुरानी वीडियोज़ हैं जो बार बार माजी की तरह सोशल मीडिया पर फ्लोट की जाती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि गिरफ्तारी हुई है। मैंने अभी खबर देखी है हमाद अजहर साहब के जो वालिद साहब हैं मियाँ अजहर साहब, जो हमाद अजहर साहब के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस वक्त उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ़्तारी के बाद यकीनी तौर पर ये एक ऐसा तासुर है जिसको किसी भी सूरत पसंद नहीं किया जा सकता क्योंकि मियाँ अजहर साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक बड़े अच्छे नफीस आदमी हैं, उनकी ज़ात के ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस नहीं है, किसी तरह का उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो हमाद अजहर के वालिद हैं और हमाद अजहर साहब की जगह पर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं
ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا ہر صورت قابل مذمت ہے. اس کو کسی بھی طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہی وہ عوامل ہیں جو اس ساری صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر کر رہے ہیں. گراؤنڈ سچویشن آپ کے سامنے ہے. یہ نیشنل اسمبلی کا دوسری کانسٹیٹوئنسی ہے جو میں آپ کے ساتھ وزٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر میں بار بار ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ مجھے گراؤنڈ کے اوپر اس وقت کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پریزنس نظر نہیں آ رہی. نہ کوئی ہولڈنگ، نہ کوئی سائن بورڈ، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی الیکشن آفس. اب اس کے باوجود بھی اگر یہ چاہتے تو یہ کچھ ایسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر سکتے تھے جن کے نتیجے میں وہ مختلف لوگوں کو جمع بھی کر سکتے تھے اور اپنی جو طاقت ہے وہ دکھا بھی سکتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ماضی کے اندر جب مسلم لیگ نون ایسی ہی ایک سچویشن سے گزر رہی تھی تو مریم نواز نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا. اصل میں اس وقت ماڈرن ٹاؤن میں کھڑا ہوں لہٰذا مجھے مریم نواز بھی یاد آ گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر آپ کو طاقت کے پلڑے کو اپنے حق میں جھکانا ہے تب آپ کو نہ صرف طاقتور ہونا ہے بلکہ اس طاقت کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہے. اور جب تک آپ اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر دیتے کہ آپ طاقتور ہیں اس وقت تک کوئی بھی طاقت آپ کے سامنے جھکنے پر یا آپ کی بات پر کان دھرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب دعویٰ تو بہت کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا جو ہے وہ امکان بھی نظر آتا ہے کہ وہ 8 فروری کو ٹیبل ٹرن کر دیں گے. 8 فروری کو اتنا ووٹ نکلے گا جو سب کچھ جو پلاننگ ہے جس کو وہ لنڈن پلان کا نام دیتے ہیں وہ لنڈن پلان جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. گراؤنڈ کے اوپر ان کے اس دعوے کی آج تصدیق ہونی چاہیے تھی. لاہور جیسے شہر میں ہونی چاہیے تھی لیکن ایسی تصدیق مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اور اب ہم وزٹ کرتے ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے کا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. جناب اس وقت ہم NA-122 میں موجود ہیں اور یہ NA-122 خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ ہے. والٹن کا یہ ایریا ہے, اس کے اندر DHA کچھ اور علاقے شامل ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حلقے سے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا 2018 کے انتخابات میں اور جو پہلا الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب نے تقریباً 150 یا 200 ووٹوں کی اکثریت سے جناب سعد رفیق صاحب کو الیکشن میں شکست دی تھی. پھر انہوں نے چونکہ میاں والی کی سیٹ کو ریٹین کر لیا تھا تو اس حلقے میں بائی الیکشنز ہوئے تھے اور ان بائی الیکشنز کے نتیجے میں جناب سعد رفیق صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنی جو رکنیت ہے اس کو حاصل کیا تھا اور PTI کے کینڈیڈیٹ کو یہاں سے شکست دی تھی. اب صورتحال ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر بھی جو بہت زیادہ کام ہوا ہے حلقے کے اندر. ابھی آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے جو بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جو بڑے بڑے سے یہاں پر یہ بڑے ہوئے ہیں پائپس, یہ سیوریج پائپس ہیں جو یہاں پر بچھانے جا رہے ہیں کیونکہ اس حلقے کے اندر یہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر بارش کا پانی یہاں پر جس حد تک کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اہلیان حلقے کا کہنا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اس حلقے میں اور خاص طور پر اس پروجیکٹ کے اندر جہاں سے یہ جو نکاسی آپ کا مسئلہ اس علاقے کا جو درینہ پرابلم ہے وہ حل ہوگا اس کے لیے خاصی تگ و دو کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر چونکہ وہ تمام ایریاز آتے ہیں جو ٹریڈیشنلی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. پوش ایریاز ہیں, DHA کے ایریاز ہیں. بھٹا چوک پہ عمران خان صاحب اچھی خاصی مجلس لگاتے رہے ہیں ماضی میں بھی, اور جب ان کا اقتدار کا سورج غروب ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے بعد تو اس کے بعد بھی بھٹا چوک کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے بہت سارے لوگ وہاں پر آ کر احتجاج کرتے رہے. انٹرسٹنگلی آج جب عمران خان صاحب نے کال دی ہے پاور شو کے لیے تو مجھے اس پورے ایریا کے اندر جو سٹارٹ ہوتا ہے بڑی دور تک جاتا ہے, خاص طور پر یہ جو والٹن کا مین بازار ہے مکہ کالونی, مدینہ کالونی, اس کے سامنے 7 اپ بازار, 7 اپ پھاٹک, یہ جو کیولری کا پل ہے, کیولری کے پل کے بعد آگے جو گلبرگ کا علاقہ ہے, اس سارے ایریا میں اور کنجسٹڈ ایریا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی جگہ پر مجھے اس طرح کی کوئی ایک ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ لوگ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. اب حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ ایک جانب اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے 8 فروری کو ایک ایسا سیاسی معجزہ جو ہے وہ کر دیں گے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی, لیکن جب ہم آن گراؤنڈ آ کر دیکھتے ہیں, جب موقع ہے
اپنی پریزنس کو شو کرنے کا، اپنی پاور کو دکھانے کا، اپنے پولیٹیکل مسلز کو شو کرنے کا، اور حقیقی معنوں میں مقابلے کی ایک ایسی فضا کو کریٹ کرنے کا جس کا حتمی بینیفیشری آپ 8 فروری کو ہو سکتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا یقینی طور پر بہت ہی زیادہ حیران کن ہے. یہ کہنا کہ جناب ہمیں انتظامیہ نکل نہیں دیتی، کیونکہ اس ایریا کے اندر سے بھی میں ہو کے آیا ہوں تو مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور مسلم لیگ نون نے اور آصف علی زرداری صاحب نے مل کے گورنمنٹ بنائی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت ججوں کی تقرری اور ججز کی بحالی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا تھا. اور اس ججز کی بحالی کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا، اور وہ لانگ مارچ یہاں ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی وہ گجرانوالہ نہیں پہنچا تھا کہ ججز بحال ہو گئے تھے. جس دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اس دن بھی شہر میں جبر کی کیفیت تھی. حاجی حبیب الرحمان اس وقت آئی جی پنجاب تھے، اور حاجی حبیب الرحمان ایک دبنگ افسر تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظالم افسر. وہ اس طرح کے افسر تھے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو کسکنے نہیں دیتے تھے. ہر ایک جگہ پر کنٹینر لگے تھے اور عملاً کرفیو کی ایک کیفیت ڈیولپ تھی. جب نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے لانگ مارچ کے لیے، تو اس وقت ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ 100 یا 150 کے قریب کارکنان موجود ہوں گے. تقریباً 6 یا 7 گاڑیاں تھیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن جب وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے اچھرے سے پہلے پہنچتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے. اور جیسے ہی وہ جی پی او چوک پر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے پورا شہر ہی امڈ کے سامنے آ گیا، اور لاہور سے ہی باہر نکلتے نکلتے نواز شریف صاحب کو صبح ہو جاتی ہے. اب اس سچویشن کے اندر یہ بات یا مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کے حق میں نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب نکلیں. لیکن نہ صرف نواز شریف صاحب نکلے، انہوں نے اس ٹیبل کو ٹرن کر دیا اور پاور کو شو کرتے ہوئے پاور سے اپنے مطالبات کو منوا لیا. اب اگر آپ اندازہ کریں کہ شادارہ سے آپ مسلم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اگر نکل آتے 2 بجے اور اسی طریقے سے ہر ایک حلقے کے امیدوار باہر نکلتے اور کوئی ایک جگہ اکٹھی کر لیتے. مثال دیتا ہوں آپ کو، ملتان روڈ کے اوپر ایک ایسا جنکشن بنا لیتے کہ ہر حلقے سے جو جلوس نکلے گا اس نے ملتان روڈ پر آ کر جمع ہونا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کے اندر کتنی بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی تھی. اور یہ اس بات کی طرف ثبوت ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی گراؤنڈ پر موجود ہے. اب اگر کسی جگہ پر کسی ریموٹ ایریا میں چھپ چھپ کر کسی گلی محلے کے اندر اگر کوئی جلوس نکالا جا رہا ہے تو وہ یقینی طور پر اس بات کا اظہار نہیں ہوگا کہ لاہور کی عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ کھل کے ابھی سامنے نہیں آتے، عمومی طور پر لوگ سڑکوں پر ذرا کم نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا جس کی ٹریننگ اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر صورت باہر نکلنا ہے، وہ ان مواقع کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرتے. لہٰذا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا چانس تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ اپنے لیے بہت ہی زیادہ سپیس کو جنریٹ کر سکتی تھی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ مجھے صرف اور صرف خیبر پختونخوا ہی نظر آ رہا ہے. لاہور ہو، گجرانوالہ ہو، وزیر آباد ہو، گجرات ہو، جہلم ہو، ساہیوال ہو، پاک پتن ہو، لڑکانہ ہو، اس طرح کے جو بھی ایریاز ہیں وہاں پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ پریزنس نظر نہیں آ رہی جو پریزنس نظر آنی چاہیے تھی، یا وہ پریزنس جس کی موجودگی کے اندر وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 8 فروری کو اپنے لیے کچھ پولیٹیکل پوزیشنز یا پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں گے. مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے. نیشنل اسمبلی کی 3 کانسٹیٹوئنسیز کا سروے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، اور جہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مجھے پولیٹیکل پریزنس پاکستان تحریک انصاف کی آن گراؤنڈ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی جیسے اس کو نظر آنا چاہیے تھا. اپنی جگہ ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.